أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قابل احترام علماء کرام اور معزز حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کے پیارے حبیب سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت اور بے شمار درود و سلام کے بعد میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا محترم جناب عبدالرزاق سیال حافظہ اللہ اور جناب محمد اسلم سیال حافظہ اللہ اور ان کے دیگر بھائیوں کا اور جماعتی احباب کا، جنہوں نے یہ انتہائی کامیاب پروگرام منعقد کیا اور مجھے دعوت دی۔ گو میں اس قابل نہیں، لیکن مجھے اس قسم کے پروگراموں میں جو سب سے بڑا فائدہ نظر آتا ہے دعوت اور تذکیر کے بعد، وہ ہے اپنے بھائیوں کی اور دوستوں کی زیارت، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی، اور یہ بڑی قابل قدر ہے۔ کوئی اس میں دنیا کی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا کی رغبت نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ فاصلہ طے کیا تاکہ اپنے دینی بھائیوں کا دیدار ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبت دل متضاورین فیہ، جو میرے بندے میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی اس زیارت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرضیت۔ یہ محبت ہم نہیں فرض کر رہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر فرض کیا اپنی خوشی سے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ بڑا عظیم الشان ہے کہ اللہ کے لیے
محبت کرنا اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا. حقت محبت للمتجالسین فیہ، ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے مل بیٹھتے. اس وقت یہاں مل بیٹھے ہیں، آپس میں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرضیت کا نشان موجود ہے، اور یہ اللہ نے خود اپنے اوپر فرض کی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ بڑا عظیم الشان ہے کہ اس کی خاطر ملاقاتیں ہوں، اس کی خاطر زیارتیں ہوں، اس کی خاطر محبتیں ہوں، اور اس کی رضا کے لیے مل بیٹھنا ہو. بڑا ہی عظیم الشان مسئلہ. نبی علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان کیا، صحیح بخاری میں ہے. ایک شخص کہیں چلا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کیا انسانی شکل. دونوں کی ملاقات ہوئی تو اسے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا سامنے بستی میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں میرا ایک دینی بھائی ہے، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. ملاقات کیوں کرنی؟ کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اس نے کہا سوچ لو، وہاں کوئی کام بھی ہوگا، کوئی رشتے کا معاملہ، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ، کوئی لین دین کا معاملہ، کوئی قرض کا معاملہ. کہا کچھ نہیں، اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں. تو اس نے جواب دیا پھر سن لو، میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اور یہاں خود نہیں کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ تم نے اپنے اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن چکے. کیا کیا اس نے؟ کوئی پسینہ بہایا، کوئی بڑا کام کیا، کوئی تلوار اٹھائی نہیں، چند قدم چل کے گیا، تھوڑا سا وقت نکالا، اللہ تعالیٰ کو دیا، اس کے ایک بندے سے اس کی رضا کے لیے ملنے کی خاطر. کوئی صدقہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، چند قدم کا چلنا اور چند لمحات اللہ تعالیٰ کو دینا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا صلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگا. اب یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ وہ تو اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا. اور نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح بخاری میں کہ ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو آواز دیتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو. کہاں تک بات پہنچ گئی؟ عرش معلیٰ تک. ندا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، سننے والا جبریل امین ہے. عرش معلیٰ پر بندے کا نام گونج رہا ہے، اللہ تعالیٰ نام لے رہا ہے، اور اس بندے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر جبریل امین ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں سارے فرشتوں کو سنانے کے لیے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فرشتوں اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. فرشتوں کی محبت کیا ہوتی؟ دعائیں، رحمت کی دعائیں، گناہوں کی بخشش کی دعائیں، درجات کی بلندی کی دعائیں،
اتنے فرشتوں کی دعائیں اس بندے کو حاصل ہوتی ہیں جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگے. اور یہاں اس حدیث کے مطابق اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا تھا. تو ہمارا یہاں آنے کا جو پروگرام یا مقصد کوئی دینی دعوت کے مقصد کے بعد آپ سب کو دیکھنا، آپ سب کی زیارت کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو، اس مل بیٹھنے کو اور یہ زیارت جو ایک دوسرے کی ہم کر رہے ہیں اس حدیث کے تناظر میں قبول کر لیں. ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو کہ ہم مستحق قرار پائیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بس ایک شرط ہے صرف، اور وہ ہے اخلاص کا ہونا. رضا جوئی کی بات تو ہم کرتے ہیں مگر دل کے اخلاص کے ساتھ، اور کوئی نیت نہ، کوئی منفی سوچ نہ ہو. اگر اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، بڑا اس کا اجر ملے گا. یہ چند گھنٹوں کی نشست جو ہے اتنی قیمتی ہوگی کہ اس کا بے تحاشا اجر ہے. اور اگر منفی سوچ ہے، منفی نیت ہے، کچھ لوگ تماش بین ہوتے ہیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہے، فلاں کیا کرتے، تو وہ یاد رکھیں ان کا ایک ایک لمحہ گناہ کی صورت میں لکھا جائے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن یزول قدم ابن آدم قدما ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے. پہلا سوال اسی وقت کے بارے میں، ان حیاتہ فیما امضی، کہ اپنی پوری زندگی کا حساب دو، یہ کہاں گزاری. تو زندگی میں دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں، تنہائیاں بھی ہیں، اور لوگوں کے سامنے بھی وقت آتا ہے، سفر بھی، حضر بھی. ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. یہ اوقات اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوں گے تو اس کا اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا. اور یہ اوقات اگر منفی سوچ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا حساب لے گا. بڑا کڑا حساب ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور خاص طور پہ جوانی کا حساب. جوانی کہاں بوسیدہ کی، کہاں خرچ کی، کہاں گزاری. جوانی کی راتیں، جوانی کے دن، ان کا حساب دو. جوانی کی خلوتیں، جوانی کی جلوتیں، ان کا حساب دو. کیونکہ جوانی کی عمر بڑی ایک قابل فخر عمر. ایک نوجوان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شعور اپنے اندر پیدا کر لے اور عبادت کا راستہ اختیار کر لے، نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. جہاں بڑی گرمی، سورج 1 میل کے فاصلے پر، شدت حرارت، شدت تمازت، اس وقت 7 قسم کے انسانوں کا انتخاب ہو اس حدیث کے مطابق. کچھ لوگ اور بھی اور احادیث میں مذکور ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کی گرمی سے بچائے گا، قیامت کے پسینے سے بچائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے بٹھائے گا. ان میں سے ایک شخص شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے
جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتے ہیں، اس کی عمر بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، وقت ضائع نہیں کر رہا، وقت فضول صرف نہیں کر رہا کہ موبائل کھولے بیٹھا جو مرضی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی عمر بڑھتی ہے۔ اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور ایک شخص اور بھی ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص یا وہ نوجوان جسے کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف کی بنا پر گناہ کو ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس گناہ کو ٹھوکر مار دے، گناہ کے سامنے ایک اونچی دیوار کھڑی کر دے جس کو عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ یہ ایک نوجوان کا کردار کہ اس طرح اس دعوت کو ٹھکرا دے، اس گناہ کو ٹھوکر مار دے۔ یہ ایک وقت کا ایک کردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ یہ عمر بڑی قیمتی ہے، اسے فضول صرف نہ کریں، ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دینا۔ اس کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، جس میں ایک حیات کا قبل موت، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت سے قبل، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی، کسی انسان کے ماتھے پر اس کی عمر تحریر نہیں ہے، موت کا وقت تحریر نہیں ہے، اچانک آئی گی۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے جو آپ کو زندگی ملی اسے غنیمت جانیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں عمر نہیں دی، اتنی عمر کہ جو غور و فکر کے لیے کافی ہے، وہ عمر غور و فکر کے لیے کافی ہے، حق تک پہنچنے کے لیے کافی ہے، حق کو اپنانے کے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین سنہ وقل من یجوز ذلک، میری امت کی جو عمر ہے اس کا اوسط، اس کا ایوریج کیا ہے؟ 60 اور 70 سال کے درمیان۔ یہ عمر کم تو نہیں ہے نا، حق تلاش کرنے کے لیے، حق حاصل کرنے کے لیے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی کہ یہ عمر نصیحت اختیار کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی، تھوڑی نہیں۔ کیوں؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس نذیر آ چکا، ڈرانے والا۔ نذیر کے بہت سے معنی علماء نے کیے، مگر ایک معنی النذیر ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نذیر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ چکے، واضح پیغام لائیں، اللہ تعالیٰ کی وحی لائیں۔ اگر نذیر نہ ہوتا، اللہ کا رسول نہ ہوتا اور تمہیں حق خود تلاش کرنا پڑتا، پھر شاید عمر تھوڑی ہوتی، تمہارا عذر بنتا کہ ہمیں اتنی عمر نہیں ملی کہ ہم حق تک پہنچ سکتے، کہاں تلاش کرتے، پوری دنیا بھری پڑی ہے، کہاں کہاں جاتے، کہاں سے حق ملتا، پھر یہ عذر بن سکتا تھا۔ اب کون سا عذر؟ وجاءکم النذیر، نذیر آ چکا، ایک واضح پروگرام لے کر، واضح پروگرام۔ وہ نذیر دنیا سے جانے سے پہلے یہ اعلان کر کے گیا تھا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنها الا ہالک، کہ میں تمہیں
ایک بڑے واضح اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ نذیر کا بیان بہت بڑا احسان ہے۔ ایک واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، صدمے بہت سے ہیں، تکلیفیں بہت برداشت کی، قوم نے مجھے کیا کچھ کہا، گالیاں دی، جادوگر کہا، ساحر کہا، کذاب کہا، شاعر کہا، مجنون اور دیوانہ کہا، میرے سامنے میرے ساتھیوں کو اذیتیں دی، حتیٰ کہ میری بیٹی تک کو شہید کیا، راستے میں گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، کچرے پھینکے، اونٹوں کی غلاستیں پھینکی، نماز کی حالت میں دکھ بہت دی۔ اور مدنی زندگی پوری تکلیفوں سے عبارت ہے، کبھی بدر کا معرکہ، کبھی احد کا معرکہ، کبھی خندق کا معرکہ، کبھی فتح مکہ کا سفر، کبھی تبوک کا سفر۔ یہ 10 سال پورے جہاد کے میدانوں میں گزرے، کلفتیں سہی، تکلیفیں سہی، صدمات سے دوچار ہوا، مگر تم سب کے سب خوش ہو جاؤ۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا، کتاب و سنت دے کر جا رہا ہوں، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ ترکتکم علی البیضاء، ایک بالکل چمکدار راستہ وہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لیلھا ونہارھا سواء، اتنا وہ چمکدار ہے، اتنا روشن ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہے۔ یہ دنیا میں رات ہے اور دن ہے، حالانکہ سورج بڑی آبدار سے آتا ہے، دنیا کو گرماتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے، اور پھر چھپ جاتا ہے، رات آ جاتی۔ مگر یہ دین ایسا ہے کہ اس دین کا سورج غروب ہوتا ہی نہیں، اس میں رات نامی شے بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو حجت تو پوری ہو چکی، حجت پوری ہو چکی، پھر تم حق تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ عمر بھی تمہیں کافی تھی، اور نذیر و بشیر محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور وہ واضح راستہ تمہیں دے کر گئے، چمکدار روشن، اور اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں، قیامت تک اس کی حفاظت کریں۔ واضح راستہ اور کمپلیٹ مکمل راستہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، مکمل دین، جنت کو پانے کا مکمل پروگرام، اور بالکل واضح راستہ جس میں رات کا اندھیرا نہیں، اجالا ہی اجالا، لقد جاءکم من اللہ نور، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اور وعدہ ہے۔ اب کیا باقی بچا؟ حجت تمام ہو چکی، تمہیں عمر دی گئی، یہ عمر کافی نہیں ہے، جبکہ نذیر موجود ہے، اس کا راستہ موجود ہے، اس کا پورا پیغام موجود ہے، کیا عذر باقی بچا؟ تو زندگی کی نعمت کی قدر کیجیے۔ یعنی نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حق تک پہنچنا سب سے آسان کام ہے۔ قرآن و حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی وضاحتیں موجود ہیں، اس راستے کو نور سے تعبیر کیا گیا، اس راستے میں رات نامی کوئی شے نہیں، اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی، اور نور ہی نور، کوئی اغلاق نہیں، کوئی ابہام نہیں، قیامت تک یہ محفوظ ہے، ایک نقطہ بھی اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ تو باقی کیا بچا؟ کون سا عذر باقی ہے جو پیش کر سکوں؟ کوئی عذر نہیں۔ تو حق تک پہنچنا بالکل آسان، حق کی تلاش بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بِيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ اِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ واقعی حق ہے؟ کیا یہ حق ہے؟
قل کہہ دیجئے ای ہاں وربی، مجھے میرے رب کی قسم، انہ لحق، بلا شبہ یہی حق ہے۔ کتنی تاکیدیں استعمال ہیں، جملہ قسمیہ، جملہ قسمیہ، اور پھر کئی تاکیدیں علماء جانتے ہیں۔ انہ لحق، انہ حرف تاکید، لام حرف تاکید، کہ یہی حق ہے۔ تو پھر مشکل کیا ہوئی یہاں حق تک پہنچنے میں، حق تلاش کرنے میں؟ کوئی عذر باقی بچا؟ اور حق جب مل جاتا ہے تو اس کا انکار، اس سے اعراض کرنا، اس سے منہ پھیرنا، پرلے درجے کی وہ گمراہی ہے جس کی وعید جہنم کی آگ کی صورت میں، کہ وہ اعراض اور وہ انکار، وہ ابا اگر ایک ذرے کے برابر بھی ہو پھر بھی وہ انسان جہنم میں جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام کی اس کی دلیل ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا لن يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے، جنت میں جا ہی نہیں سکے۔ کتنا تکبر؟ ایک رائی کے دانے کے برابر، کوئی ڈول بھر کر نہیں، کوئی بڑی دیگ بھر کر نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر۔ ذرے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرے کا معنی وہ چھوٹی چیز جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، اتنا سا تکبر، سب سے چھوٹا، سب سے کم ذرے کے برابر تکبر اگر دل میں ہوگا تو وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے، جنت میں جا ہی نہیں سکے۔ اس پر صحابہ پریشان ہوئے۔ یہ تکبر کا معنی اپنی بڑائی کا احساس، اپنے بڑا ہونے کا احساس، وہ تو پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک انسان غریب ہے، وہ روکھی سوکھی کھا رہا ہے، اور آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، کوئی چھرے اڑا رہے، احساس تو ہوگا نا کہ میرا کھانا اس سے اچھا ہے، میں کھانے میں اس سے بڑا ہوں، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی گاڑی، یہ ساری چیزیں بڑائی کا احساس پیدا کرتی۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون بچے گا جہنم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکال یہ ذکر کیا، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے۔ جب اچھا لباس ہے تب کرے گا، اچھے جوتے پہنے گا، تو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے جوتے دیکھ کر، پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر اپنی بڑائی کا احساس تو آئے گا۔ اور آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی تکبر جہنم کے داخلے کا باعث، بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لن یجد رائحۃ الجنہ وان رائحتها لتوجد من مسیرۃ 70 سنۃ، جنت جہنم کا داخلہ تو ہے ہی ہے، جنت میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکے گا، داخلہ تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہو، 70 سال اتنا دور ہوگا جنت سے کہ 70 سال کے بقدر اس کو جنت سے دور رکھا جائے، داخلہ تو دور کی بات۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، اپنا اشکال پیش کیا۔ ہر شخص اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، اچھے جوتے پہننا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھے جوتے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا، آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنے، ایک سے ایک جوتا آپ رکھیں، مہنگی سے مہنگی گاڑی رکھیں،
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دنیا کی 3 نعمتیں جس انسان کو میسر ہیں وہ خوش نصیب انسان. 3 نعمتیں دنیا کی بڑی پائیدار. ایک المرکب الحنی، اچھی سواری. اس دور میں گھوڑے تھے، گھوڑوں کی کئی نسلیں تھیں، مہنگے بھی سستے بھی. دوسرا البیت الواسع، کشادہ گھر، یہ نعمت. اور تیسرا الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی. جس شخص کو یہ 3 چیزیں حاصل ہیں وہ دنیا کا خوش نصیب انسان. اچھا پہننا، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا لباس، اچھا کھانا، یہ تکبر نہیں، یہ خوبصورتی. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ خوبصورتی، یہ تکبر نہیں. پھر تکبر کس چیز کا نام؟ فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر 2 چیزوں کا نام. ایک حق واضح ہو جائے اور اس کو قبول نہ کرے، اس کو ٹھکرا دے، حق ماننے سے انکار کر دے، وجہ کچھ بھی ہو. کچھ لوگ اس لیے حق کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ میری برادری کے رسم و رواج کے خلاف. کچھ لوگ اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ میرے باپ دادا کا مذہب نہیں، میرے خاندان میں ایسا نہیں. اور کچھ لوگ مسلکی تفریق پر کہ یہ آپ کے ہاں ہمارے ہاں نہیں. حدیث ہے بھائی، اللہ کا فرمان ہے، یہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں کی تقسیم کیا ہے؟ دین کو یہ سوچنے کا انداز ہے اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان آپ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں. یہ ساری تکبر کی صورتیں. اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، جنت کا داخلہ تو کیا، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے. الکبر بطر الحق، حق آپ پر واضح ہو چکا، حق آپ سمجھ چکے، پھر اس کو قبول نہیں کر رہے، اس کا انکار کر رہے، اس کو ٹھکرا رہے. حق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ قبول نہ کرنا تو ایک بہت بڑا انحراف ہے، بہت بڑی بغاوت ہے دین سے. اگر آپ نے حق قبول کر لیا مگر قبول کرنے کے بعد بھی دل میں کوئی خلجان ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی ضیق نفس ہے، کوئی تردد ہے، کوئی تحمل ہے، کوئی شک ہے، پھر بھی آپ کا ایمان قابل قبول نہیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں اے میرے حبیب آپ کو حاکم نہ مانے. سارے تنازعات، سارے اختلافات. اور یہ قرآن کی آیت ایک ایسی نص ہے جو آج کے دور میں بہت ہی قابل غور ہے، کیونکہ آج ہر مسئلے میں اختلاف ہے. اور تو اور ذات باری تعالیٰ میں لوگ مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس میں اختلاف ہے لوگوں. ایک قول اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جو کتاب و سنت ثابت، اور ایک قول کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کے اندر. خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود ہے، وحدت الوجود کا نظریہ. اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، یہ قول بھی ہے. یہ بھی ہے کہ نہ وہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے. تو پھر معدوم کی تعریف کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ مختلف قول موجود ہے. حالانکہ حق واضح، الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان عرش پہ مستوی، اس کے لائق بلندی ہے، اس کے شان بلندی ہے. بلندی وہ نہیں
جو ہماری عقلوں میں، بلندی وہ جو ہماری عقل سے ماورا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، پھر وہ پہلا آسمان اتنا ہی موٹا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے، 500 سال کا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا، دوسرا آسمان بھی اس کی کثافت اتنی ہی موٹی 500 سال کے بقدر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا اور ساتواں، پھر اوپر ایک بحر سمندر ہے جس کی تہ سے لے کر سطح تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس پر رحمان کی کرسی ہے جو رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اس پر اللہ کا عرش ہے۔ عرش آخری مخلوق ہے، عرش کے بعد مخلوقات ختم۔ اب جو اوپر علو ہے، اس کی بلندی ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تصور نہیں کر سکتی۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ حق ہے۔ کتاب و سنت کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ لا مکان ہے، نعوذ باللہ، اللہ مخلوق کے اندر، نعوذ باللہ، مخلوق میں اختلاط کیے ہوئے، نعوذ باللہ، یہ حق کو ٹھکرانے والی بات ہے۔ حق تو بات ہے، اللہ تعالیٰ کی علو کے بارے میں قرآن میں سینکڑوں دلائل موجود ہیں، 20 دلائل اس کے عرش کے ذکر کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر ان فرامین کو نہ ماننا، اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ حرام، ناجائز ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اختلافی مسئلہ، اس آیت کریمہ کی آج ہر جگہ ضرورت ہے، ہر مسئلے میں، نماز کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں، حج و زکوٰۃ کے مسائل میں، عمرہ، جہاد، دین کے جتنے بھی احکام اور فرائض اور منہیات ہیں، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ اب کیا کریں؟ راستہ واضح موجود ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان سے کہہ دو جتنے بھی اختلافات ہیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک ان سارے اختلافات میں آپ کو، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہ مان لیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ اس جملے نے، اس آیت کریمہ نے سارے بت توڑ دیے، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، جو ایک رکاوٹ ہے حق کے مقابلے میں۔ اختلافات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کی بات نہیں، میرے امام کا قول یہ ہے، میرے امام کی فقہ یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حاکم کس کو ماننا ہے؟ اپنے پیر کو، اپنے امام کو نہیں، اپنے مرشد کو نہیں، مرشد اعظم کو جو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ جب تک ان کو فیصل نہیں مانو گے، حاکم نہیں مانو گے، مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک شخص کہتا ہے میں نے مان لیا، آپ میرے حاکم، میرے تنازعات میں فیصل آپ میں نے مان لیا، اب تو مومن ہوں؟ نہیں، پھر فیصلہ آپ ہی سے کرو۔ یا ایک طرفہ تماشا یہ بھی ہے کہ حاکم آپ کو مانا جاتا ہے، عقیدہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور فیصلہ کسی اور سے، فیصلہ کسی اور کا۔ پاکستان میں بہت بڑی جماعت ہے، ان کا بیان ہوتا ہے کہ نماز کا یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، بعد وہ ضربیں دے دے کر کوئی کروڑوں میں ثواب لے جاتے ہیں، 50-49 کروڑ، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب۔ اب آخری بات باقی رہ گئی کہ ٹھیک ہے یہ ثواب ہے، نماز پڑھیں کیسے؟ وہ اپنے اپنے طریقے سے پڑھو تاکہ لوگ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ کون سی فقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اختلاف نہیں چلے گا، اس اختلاف کو حل کرو،
اختلاف کا حل کرنا ضروری. آپ کو حاکم مانے اور فیصلہ بھی آپ ہی سے کروائے, اپنے باپ دادا سے نہیں. اختلافی امور میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے قول کی طرف جھانکنا بھی نہ جائز. فیصلہ بھی آپ سے کرو. یہ دو مرحلے ہو گئے کہ آپ کو فیصل مانو, اور فیصل ماننے کے بعد یہ نہیں کہ فیصلہ کسی اور سے کرو, نہیں, فیصلہ بھی آپ ہی سے کرو. اب ایک شخص کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو حاکم مانتا ہوں اور فیصلہ بھی آپ سے کرواتا ہوں, اب تو مومن نہیں. تیسرا مرحلہ, وہ فیصلہ جو کروایا اس کو تسلیم بھی کرو, قبول بھی کرو. قبول کرنا بھی ضروری. اب ایک شخص کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو حاکم بھی مان لیا اور فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا اور اس کو قبول بھی کر لیا, اب تو مومن ہوں نہیں. ایک چوتھی بات بھی ہے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اللہ کے حبیب کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں کوئی کھٹک اور کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, اسے شرع صدر سے تسلیم کرنے قبول کرو. ظاہر و باطن میں اس کو مانو, اس کو قبول کرو, کوئی دل میں خلجان نہ ہو, پورے یقین کے ساتھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بالکل لا ریب ہو کر پورے یقین کے ساتھ اور شرع صدر کے ساتھ اس کو قبول کرو. قرآن کے اس فیصلے پر کون کون عمل کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آیت کب اتری؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول ایک تنازع, ایک جھگڑا, وہ جھگڑا کسی اعتقادی مسئلے پر نہیں تھا, کسی فقہی مسئلے پر نہیں تھا, وہ جھگڑا پانی کی ایک نالی کے بارے میں تھا. دو لوگوں کے باغ تھے, ایک سیدنا زبیر بن عوام کا باغ, دوسرا ایک اور صحابی یا ایک اور شخص کہہ لیجیے اس کا باغ. تنازع یہ تھا کہ یہ پانی کی نالی پہلے کس کے باغ کو سیراب کرے, یہ تنازع تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ پہلے میرا باغ سیراب ہونا چاہیے, جناب زبیر کا کہنا پہلے میرا باغ سیراب ہونا چاہیے. کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. نبی علیہ السلام تک بات گئی. آپ نے فرمایا ہم موقع کا معائنہ کرتے ہیں, اس نالی کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ دونوں کے باغ کو دیکھتے ہیں, پھر فیصلہ دیں. آپ چلے گئے, وہ بہتی نالی کو, بہتے پانی کو دیکھا اور آپ نے دیکھا ترتیب یہ ہے کہ پہلے زبیر کا باغ ہے, پھر دوسرا باغ اس شخص کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زبیر اس کے حدیقت ہے ثم اترک الماء لجارک, زبیر تم پہلے سیراب کرو اپنے باغ. ترتیب یہ کہ پہلے تمہارے باغ کی باری, جو تمہارا باغ سیراب ہو جائے تو پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو, اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. وہ شخص یہ فیصلہ سن کر ضبط نہ کر سکے اور کہتا ہے کہ انکان ابن عمتک, یہ فیصلہ آپ نے زبیر کے بارے میں کیا کیونکہ وہ آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے, صفیہ کا بیٹا. نبی رسول اللہ کو اقربا پروری کی تہمت دی. آپ اس بات کو پی کے ضبط کر کے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا, خاموشی اختیار کی, مگر اللہ تعالیٰ اس پر خاموش نہیں رہا. نبی رسول اللہ کی عزت کا اور آپ کے وقار کا سوال تھا. یہ وحی آ گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, قسم سے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں, سارے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مانے. حاکم ماننے کے بعد عملاً آپ سے فیصلہ کروائیں اور فیصلہ کروانے کے بعد اس کو قبول کریں, اور قبول بھی ایسا کریں کہ اپنے دل میں کوئی خلجان اور کوئی تنگی محسوس نہ کریں.
اس شخص نے بد نصیب تھا، حالانکہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ دونوں کے لیے کافی اور شافی تھا۔ آپ کا یہ فرما دینا کہ باقی پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، اس فرمان میں حکمت یہ تھی کہ دونوں کا باغ سیراب ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اس کی معمولی حیثیت نہیں ہے، نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بڑا قابل قدر ہوتا ہے۔ اللہ اس جملے کی قیمت دیتا ہے۔ وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، سیدنا رافع رضی اللہ عنہ، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور وہ گوشت پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر پاس سے گزرے، پوچھا رافع یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ ایک بکرا، اس کا گوشت بنا رہا ہوں، پکا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا، ذرا، فرمایا کہ ناولنی ذرا، ایک دستی ہمیں نکال کر دو، ہم کھانا چاہتے ہیں۔ بڑا خوش ہوا، وہ ہنڈیا سے اس نے دستی نکالی، وہ پیس نکالا اور پیغمبر علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ آپ نے کھایا، جب کھا چکے فرمایا کہ ناولنی ذرا، رافع ایک دستی اور دے دو ہمیں، اور خوش ہوا، اس نے پھر ہنڈیا میں چمچہ مارا اور دستی نکال کر اللہ کے نبی کو دوسری بھی پیش کر، آپ نے تناول فرمائی۔ پھر کہا کہ ناولنی ذرا، رافع ایک دستی اور دو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے میں 2 دستیاں ہوتی ہیں، تیسری کہاں سے لا؟ فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا، اگر میرے کہنے پر تم ہنڈیا میں جھانکتے، چمچہ پھیرتے تو تیسری دستی بھی نکل آتی۔ اللہ اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں ٹالتا، تیسری دستی بھی نکل آتی۔ تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان کی بات بڑی وہ قیمتی، اسے قبول کرنا ہی سعادت ہے۔ اور وہ لوگ پرلے درجے کے گمراہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کو، آپ کے فرامین کو ٹال دیتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے رواج کے خلاف ہے، ہمارے امام اور فلاں مفتی کے فتویٰ کے خلاف ہے، ہماری قوم برادری کے طریقے کے خلاف ہے۔ کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی جرت ہے۔ تو حق کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ عمر کافی نہیں، وجاکم النذیر، نذیر موجود ہے تمہارے لیے، کتاب و سنت لے کر کھڑا ہوا، اس کو واضح کر کے پیش کر چکے، اس کی رات کو بھی دن قرار دے چکے، نور ہی نور ہے۔ تو اتنی عمر میں اس حق تک پہنچنا کون سا مشکل، کوئی عذر باقی نہیں۔ اور جو حق کو پہچان لینے کے باوجود نہیں مانے گا، قبول نہیں کرے گا، اس کا پھر کیا انجام ہے؟ حدیث آپ نے سنی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت کا داخلہ نہیں ملے۔ صحابہ نے پوچھا، ہر شخص اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا لباس چاہتا ہے، تو یہ چیزیں بڑائی کا احساس تو پیدا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ کبر نہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے حق واضح ہو جائے اور اس کو قبول نہ کیا۔ دوسرا تکبر کیا ہے؟ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جانا، میری برادری اونچی ہے، تیری برادری نیچے، میرا خاندان اونچا، میری قوم اونچی، تیری قوم نیچی۔ دین اسلام میں یہ تفاوت نہیں ہے، یہ برادریاں، قومیں صرف پہچان کے لیے کہ فلاں شخص فلاں قوم کا، فلاں شخص فلاں قوم کا، صرف اس تفاوت، یہ تفاوت صرف معرفت اور پہچان کے لیے ہے، افضلیت کے لیے نہیں۔ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، افضل وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ افضل۔ افضلیت کا جو معیار ہے وہ قوموں اور برادریوں کا تفاوت نہیں، بلکہ افضلیت کا معیار
تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی ابیض ولا لأبیض علی احمر ولا لأسود علی ابیض ولا لأبیض علی اسود الا بالتقوی. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. رنگ و نسل فضیلت کا معیار نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی اور خشیت کی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. تو غمط الناس، لوگوں کو دھتکارنا، لوگوں کو حقیر جاننا، ان کے پیشے یا ان کی قومیت سے حقیر ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ فلاں کا یہ پیشہ، فلاں کی یہ قومیت، فلاں کا یہ جو قوم اور برادری، اس بنا پر اس کی حقارت کو ظاہر کرنا، یہ بھی تکبر. اور یہ کیفیت بھی اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، جنت کی خوشبو نہیں ملے. یہ خاندانی تفاوت، یہ برتری کا معیار نہیں ہے. برتری کا معیار تقوی اور پرہیزگاری، تعلق باللہ، دین پر چلنا، دین کی معرفت. تو صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی، اس میں کبر کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی بڑی جامع باتیں ہیں. ایک ایک جملہ اس لائق ہے کہ اس پر غور کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، عملی جامہ پہنیں. اور اس عمر عزیز کو جو نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی آپ نے سن لی، اس عمر عزیز کو فہم حق اور قبول حق میں استعمال کریں. عذر سارے ختم ہو چکے. اللہ فرما رہے جو عمر تمہیں دی ہے میں نے، یہ حق تک پہنچنے کے لیے کافی. اشکال تب ہوتا جب تمہیں حق تلاش کرنا پڑتا. وجاءکم النذیر، نذیر تمہارے پاس آ چکا، بشیر و نذیر محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اور نذیر کا معنی کچھ علماء نے اور بھی کیا. عبداللہ بن عباس، ان کے شاگرد اکرمہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان تمام بزرگوں نے نذیر کا ایک اور معنی کیا، اور وہ ہے سر میں یا داڑھی کے بالوں میں سفید بال کا آ جانا. یہ سفید بال تمہارے لیے نذیر ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے کہ ٹانگیں قبر میں پہنچ چکی، وقت موت قریب ہے. یہ نذیر، یہ بھی نذیر. وجاءکم النذیر، غور کرو، تمہیں عمر کافی مل چکی، بڑھاپا مسلط ہو چکا. اب بھی اگر تم حق تک نہیں پہنچتے، حق کو اختیار نہیں کرتے، تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہوگا. اب تو اس طرف آئے، اب تو سفید بال آ گئے. وہ سفید بال جو اگر اطاعت کی حالت میں ہے تو اللہ ان کا حیا کرتا، اللہ ان کا حیا کرتا. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں ایک مومن جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو اور اس کو سفید بال آ جائے، فرمایا کہ یہ قیامت کا نور ہے. جس بندے کی اسلام کی حالت میں داڑھی سفید ہو، سر کے بال سفید ہو، سینے کے بال سفید ہو، سمجھو کہ وہ ایک ایک بال قیامت کا نور ہے. علامہ مبارک کوئی رحمہ اللہ ترمذی کے شارح تحفۃ العزمی فرماتے ہیں کہ ایک بال بھی سفید آ جائے، وہ ایک بال بھی قیامت کے اندھیروں کو دور کر دے گا اور بندے کے سامنے راستہ روشن اور واضح کر دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اطاعت کی حالت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت، اللہ کی خشیت کی حالت. ایک بال بھی سفید آ گیا، وہ قیامت کا نور ہے. اور قیامت کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اندھیرے چھٹ جائیں گے. وجاءکم النذیر، یہ نذیر کا ایک معنی کہ سفید بال اتر چکے. اب تو قبر تمہارے قریب آتی جا رہی، اب تو حق کی طرف آ جاؤ، حق کو قبول کر لو. اب بھی اگر دوری اختیار کرو گے بڑا گھاٹے کا سودا. سفید بال آ گئے پھر بھی گناہوں پر اصرار ہے، بڑا گھاٹے کا سودا، عمر کا ضیاع ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اور ایک حدیث میں لا ینظر الیہم یوم القیامہ. تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کو جہنم کے عذاب علیم میں ڈال دے گا. تین قسم کے لوگ.
اور ان میں سے ایک کون ہے؟ فرمایا کہ شیخ زان، بوڑھا زنا کرنے والا، بوڑھا ہو چکا اور پھر بھی وہ زنا کی طرف مائل، اس کی گندی سوچ ہے، بد کرداری پر مبنی اس کی سوچ ہے، نظریں اس کی پاک نہیں، بوڑھا زان۔ اور ایک حدیث میں اشیمۃ زان کے الفاظ ہیں، اشیمۃ وہ شخص کہلاتا ہے جس کے داڑھی یا سر کے بالوں میں کچھ سفید بال آ جائے، 2 3 4 سفید بال آ جائے، وہ اشیمت ہے۔ فرمایا کہ یہ اشیمت جو ہے جس کی داڑھی یا سر کے بالوں میں سفید بال آ گئے، 2 ہیں 4 ہیں، یہ اشیمت ہے۔ اور اگر یہ اشیمت ہونے کے بعد بھی زنا کی طرف مائل ہے اور اس کی زندگی میں ناکامی ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ غلاظت ہے، اللہ اس کو قیامت دن دیکھے گا نہیں، پاک نہیں کرے گا، عذاب علیم میں ڈالے گا۔ اس عمر کی قدر کرو، اس کو تقویٰ کی راہ پر ڈالو، اللہ اس کے رسول کے راستے پر گامزن کرو، یہی کامیاب سودا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے اچھا عمل کرو گے تو موت کے بعد اس کی اچھی جزا پاؤ گے، برا عمل کرو گے تو موت کے بعد اس کی بڑی ہیبت ناک سزا پاؤ گے۔ اب سوچنا آپ نے خود ہی، راستہ واضح ہے، منزل بھی واضح ہے، خطوط اور نخور بھی واضح ہے، حق بھی واضح ہے، کوئی چیز اندھیرے میں نہیں، ہر چیز واضح ہے۔ تو حق تک پہنچنا، اس کو قبول کرنا اب یہ آپ کا کام۔ حجت تمام ہو چکی، عذر سارے ختم ہو چکے، اب معاملہ اتباع اور پیروی، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے دین کو سمجھو، دین کو اپناؤ اور دین پر عمل کرو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرما دے، فہم حق کی توفیق عطا فرما دے، قبول حق کی توفیق عطا فرما دے، عمل بالحق کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ظلمات کے پردے چاک کر کے نور کا راستہ ہمارے سامنے واضح کر دے، شرح صدر عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔